بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عام شہری آپ سے مخاطب ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر پچھلے 3 سالوں میں یہ تیسرا حملہ ہو چکا ہوا ہے۔ آپ کو ایک تازہ ترین اپڈیٹ سے میں آگاہ کرتا چلوں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو کہ ایک عالم دین کے طور پر، ایک معروف خطیب کے طور پر یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ معروف ہیں، اور ان کے تجزیے، ان کی جو بھی اسلامک پوسٹس ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ شوق سے بالخصوص نوجوان طبقہ اور بالعموم تمام تر لوگ جو ہیں وہ مختلف حلقوں کے اندر دیکھے اور سنے جاتے ہیں، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ اور خوش قسمتی ہے یہ کہ جو قاتل ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے، قاتل پکڑا گیا ہے۔ قاتل کون ہے، اس نے کیوں قتل کرنے کی سازش کی اور اس نے قتل کرنے کی کیوں کوشش کی، وہ کیسے پکڑا گیا، یہ تمام تر واقعات تھا کیا، اور پچھلے 3 سالوں میں 3 مرتبہ پے در پے اور بالکل تواتر کے ساتھ ہر 1 سال کے بعد ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ہونا قتل کی، یہ بڑی ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس مرتبہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر جو حملہ ہوا ہے وہ شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے کیا ہے، اور وہ عام طور پر جاتا نہیں تھا ان کے لیکچرز وغیرہ سننے کے لیے۔ جہلم میں جس مقام پر، جس جگہ پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے بیانات ریکارڈ کراتے ہیں، اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس جگہ پر ان پر یہ حملہ ہوا ہے، اور وہ شخص لاہور سے ٹریول کر کے جہلم پہلی مرتبہ ان کے اس آستانے پر، ان کی اس جگہ پر، اس یوٹیوب ویڈیو کی ریکارڈنگ کے اسٹوڈیو پر گیا تھا۔ بنیادی طور پر ہوتا اس طرح سے ہے کہ جو وہ جگہ ہے جہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیٹھتے ہیں اور اپنی ویڈیوز کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس کے باہر سیکیورٹی کے 2-3 زونز ہوتے ہیں، وہاں سے گزر کر وہاں پر باقاعدہ طور پر چیکنگ ہوتی ہے، اور بالخصوص اگر آپ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو آپ کو باقاعدہ طور پر آپ کو چیک کیا جاتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد آپ کو پھر یہ اجازت ملتی ہے مکمل تسلی کے بعد کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر ان کے لیکچرز کو سن سکیں۔ تو پہلی مرتبہ وہ شخص وہاں پر گیا تھا، وہ اپنے ساتھ ایک کتاب تحفے کے طور پر ساتھ لے کر گیا تھا۔ اس کتاب کے اوراق کو اس انداز سے پھاڑا گیا تھا کہ اس کے اندر ایک پستول جو ہے اس کو رکھا جا سکے اور پھر اس کتاب کو بند کر دیا جائے، اس طرح سے اس کتاب کے اندر پستول کو چھپایا گیا تھا۔ اور جب اس شخص کو تلاشی کا کہا گیا، یا جب اس شخص کو روکا گیا جہلم میں ان کے اسٹوڈیو کے اندر داخل ہونے سے پہلے کہ پہلے آپ اپنا ہمیں چیک کروائیں کہ آپ مسلح تو نہیں ہے یا آپ مشکوک ہمیں معلوم ہو رہے ہیں، تو وہ شخص گھبرا گیا۔ ہڑبڑاہٹ کے اندر اس شخص نے اپنی کتاب کو بچانے کی کوشش کی، اور ایٹ دا مومنٹ اس نے اپنی کتاب کو بچانے کی کوشش کی تو ان تمام تر لوگ جو وہاں پر سیکیورٹی کے لیے کھڑے تھے، سیکیورٹی پر مامور تھے، انہیں بھی شک گزرا کہ شاید یہ شخص کسی مشکوک حرکت کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ تو انہوں نے جس وقت اسے چیک کیا، اس کی کتاب کو جھاڑ کر دیکھا تو اس کے اندر سے پستول جو ہے وہ برآمد ہوا، جس کے بعد اس شخص کو گرفتار کروا دیا گیا، اور اس وقت وہ ہی از بیہائنڈ دا بار۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر حملہ ہو چکا ہوا ہے، اور وہ حملہ ہوا تھا 4 مئی 2020 کو۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی مئی 2020 میں گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر بعد ازاں وہ 2 ہی دنوں کے بعد 6 مئی 2020 کو وہ ضمانت پر رہا ہو گئے، تو واپس انہوں نے اپنے معاملات کا آغاز کر لیا تھا۔ پھر اسی طرح سے اس کے بعد 2021 کے اندر اگین مارچ کے مہینے کے اندر ان پر حملہ ہوا، اور وہ حملہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک شخص چاقو لے کر ان کے اسٹوڈیوز کے اندر داخل ہو گیا تھا، اور اس شخص نے باقاعدہ طور پر حملہ کیا، اور نشانہ لینے کے بعد اس شخص نے ان کی گردن کا نشانہ لیا اور اس نے مارنے کی کوشش کی چاقو، جس وقت تو درمیان میں ظاہر ہے جو لوگ وہاں پر بطور آڈینس کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس شخص کو پکڑ لیا، دبوچا، روکا، اور خود بھی ظاہر ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے پھرتی دکھائی اور پھر وہ وہاں سے بچ نکلے، لیکن ان کی بازو پر اس وقت وہ چاقو لگا تھا۔ 2021 کی بات ہے۔ اب 2022 کے اندر ایک مرتبہ پھر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے، اور وہ بچ نکلے ہیں، اور جو قاتل تھا وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ معاملات ہوتے کیوں ہیں؟ آپ ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہ بات اکثر و بیشتر اوقات جب بھی مختلف دینی حلقوں میں یا مختلف سماجی حلقوں میں بیٹھے ہوں اور گفتگو ہو رہی ہو، اس موضوع پر بات ہو رہی ہو، تو یہی کہا جاتا ہے، اور میرا ذاتی طور پر بھی یہ سٹینس ہوتا ہے کہ جب آپ کسی موقف کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ کے موقف میں اتنی بھی جان نہیں ہے، اتنی بھی اس موقف کے اندر تقویت نہیں ہے کہ آپ دلائل کی بنیاد پر، دلیل کے ساتھ آپ کسی شخص کو یا تو منوا سکیں یا تو آپ اس شخص کی دلیل کے قائل ہو سکیں۔ یہ جو درمیانی صورتحال ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جائے، جب آپ کے پاس بات ختم ہو جائے، تو آپ ایک دوسرے پر تشدد کرنے کا سوچنا شروع کر دیں، آپ ایک دوسرے پر تشدد کے لیے ڈنڈے اٹھا لیں، آپ چاقو اٹھا لیں، آپ پستول اٹھا لیں، آپ اسلحہ اٹھا لیں۔ تو یہ بدقسمتی سے پاکستانیوں کی یا مسلمانوں کی تربیت
تمام تر ان ممبروں سے بھی ہوئی ہے، ان سیاسی سٹیجز سے بھی ہوئی ہے کہ جہاں پر دلیل ختم ہو جائے، جہاں پر بات ختم ہو جائے، جہاں پر ڈیبیٹ جو ہے وہ کسی ایسی صورت کو اختیار کر رہی ہو کہ آپ اس کے اندر ہار رہے ہو، تو آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ آپ نے یا تو گالی دینی ہے، یا تو آپ نے تشدد کرنا ہے، یا تو پھر آپ نے اگلے شخص کو ہی مار دینا ہے۔ اس قتل کی کوشش کس نے کروائی ہوگی، اس قتل کی کوشش کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں مجھے آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔